اس سسٹم جس کے اوپر بہت فخر سے خواجہ صاحب کہہ رہے تھے، اس کے ثمرات کیا کہا جا سکتا ہے کہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، تبھی وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے دور میں آپ لوگ جب تجزیہ کیا کرتے تھے تو ہائبرڈ نظام کی اصطلاح پاکستان کے اندر جو ہے وہ استعمال ہونا شروع ہوئی تھی، آج اس کو فخریہ پیشکش کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کی نظر میں یہ سوچنے کا مقام ہے سیاستدانوں کے لیے یا واقعی خوش ہونے کا موقع ہے؟ جی بہت شکریہ۔ پہلے تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو آئین اور قانون کی بالادستی اور اس کے احترام سے منسلک کیا جانا چاہیے۔ جب ہم اس کو حکومتوں کے تحت تولنا شروع کرتے ہیں تو اس سے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے اس بات پہ فخر کرنا تو میرا خیال ہے درست نہیں ہے۔ یہاں پر اگر ڈٹائی کے الفاظ میں استعمال کروں تو وہ زیادہ مناسب ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ڈومیسٹک آڈینس کو تو اس طرح کے بیانات سے انگیج کر سکتے ہیں، لیکن انٹرنیشنلی آپ اس سچ کو نہیں چھپا سکتے جو اس وقت سامنے موجود ہے، اور وہ سچ یہ ہے کہ پچھلے 5 سے 7 سال میں نظام پہ جو کچھ پردے موجود تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ افورڈیبل اس لیے نہیں ہے کیونکہ آئین نے ہی پاکستان میں چیزوں کو ڈیفائن کیا ہوا ہے، مختلف پلرز بنائے ہوئے ہیں، مختلف اداروں کو ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں۔ تو اگر کوئی ادارے ان ذمہ داریوں سے آگے نکلتے ہوئے دوسرے اداروں کے کام میں مداخلت کرتے ہیں تو اس پہ میرا خیال ہے فخر تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے چیزوں کو بہتر انداز میں حل کرنا چاہیے۔ خواجہ آصف کا جو گزشتہ 3-4 ماہ کا ٹریک ریکارڈ ہے اس میں کئی ارسپانسبل سٹیٹمنٹس ان کی جانب سے آئی ہیں۔ کئی دفعہ تو دفتر خارجہ کو ان کی تصحیح کرنی پڑی، اور کئی دفعہ عوامی تنقید کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز چل بھی رہی ہے جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور پالیٹیشنز جو ہیں وہ مل کر کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر شاید فخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سچویشن سے نکلنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔